ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ اپنے ڈاکومنٹس کے پیجز فائل میں سیٹ کر رہی تھی۔ اس نے پورا ارادہ کر لیا تھا کہ جلد از جلد اس ملک کو چھوڑ کر بھاگ جائے گی۔ اس کا باپ اس سے بہت محبت کرتا تھا، ایسے زیادہ دیر ناراض نہیں رہے گا، وہ انہیں وہاں جا کر منا لے گی، لیکن کبھی بھی ان کے جاہل بھتیجے سے شادی نہیں کرے گی۔ جب وہ جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، جس سے وہ چونک کر اٹھی، اپنی فائل کو جلدی سے بند کر کے چھپانے لگی۔ اس آدمی کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں تم نے شادی سے انکار کیوں کیا؟ ابا صحیح کہتے ہیں کہ عورتوں کو شہر کی ہوا لگ جائے تو وہ خود مختار بن جاتی ہیں۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے وہ سنجیدہ لہجے میں کہنے لگا، گاؤں کی عورتوں کو تو اتنا اختیار بھی نہیں دیا جاتا تھا کہ وہ باہر جا کر اپنی آزادی سے پڑھ سکے۔ یہ لڑکی چچا کے سر پر زیادہ ہی چڑھی ہوئی تھی۔ کسی بھی لڑکی کے کمرے میں یوں بنا اجازت داخل ہونا تہذیب کے خلاف ہے۔ کیا یہ بات سردار کو نہیں معلوم؟ یہ میری زندگی ہے اور اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار بھی میرا ہے، اور میں کسی سردار سے شادی کبھی نہیں کروں گی۔ اور تم ہوتے کون ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والے؟ کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا کسی کی پرسنل سپیس کو خراب نہیں کرتے؟ اور ابھی تم میرے کچھ بھی نہیں لگتے تو اس کی بنیاد پر سوال کر سکو۔ وہ بھی نخوت سے کہنے لگی۔ اچھا ہی تھا کہ اس آدمی کی اصلیت اسے پہلے سے معلوم پڑ گئی، بھلا وہ ایسے شخص کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی ہے جو اس کے اوپینین کی قدر ہی نہ کرے۔ بالکل تمہیں حق ہے، اور جلد ہی یہ حق تمہارے والد صاحب استعمال کر کے تمہیں میرے ساتھ شادی کو فورس کریں گے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم جیسی لڑکی کے لیے میں مرا جا رہا ہوں؟ اپنے گاؤں کا سردار ہوں، ایک سے بڑھ کر ایک عورت مل سکتی ہے۔ اگر مجھے اپنے باپ کا خیال نہ ہوتا تو تمہارے راستے میں کبھی نہ آتا، اور مسز سردارنی بننے کو تیار رہو۔ اس نے بھی جیسے سچ کا آئینہ دکھایا۔ اس جیسے بدتمیز اور بددماغ لڑکی اس کے ساتھ چلنے کے بالکل لائق۔ سردار کو ایسی عورتیں پسند تھیں جو مرد کو اپنا سائبان تسلیم کرے۔ تمہارے منہ میں خاک۔ اس کی بات سن کر وہ بے ساختہ کہہ اٹھی، اپنی فائل کو چھپانے لگی اور دل ہی دل میں خود کو تسلی دینے لگی۔ اور اگر تمہیں یہ خوش فہمی ہے کہ میں تمہارے عشق میں پاگل ہوں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں یہ صرف اپنے باپ اور چچا کے لیے کر رہا ہوں کہ کم سے کم ان کی ایک اولاد تو ان کے سامنے رہے۔ مگر میں بھول گیا تھا کہ آج کی فیمینسٹ نے عورتوں کا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ اسے ششدر چھوڑ کر وہ جیسے آیا تھا واپس پلٹ گیا۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی زور سے فائل کو زمین پہ دے مارا۔ یہ آدمی خود کو سمجھتا کیا ہے؟ اس کی زندگی کے فیصلے خود کرے گا۔ بابا آپ نے کیسے میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر دیا؟ شفقت صاحب نے اپنی پیشانی کو مسلا۔ وہ جانتے تھے کہ جب بھی یہ حقیقت کھلے گی ان کی بیٹی ایسے ہی ریئیکٹ کرے گی۔ بیٹا، کیا آپ کو اپنے بابا پر یقین نہیں ہے؟ وہ آپ کے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ انہیں شروع سے خاندانی روایات سے اتنا دور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان کی اس دوری نے ہی منیزہ کے دل میں گاؤں والوں کے لیے نفرت بھری تھی۔ وہ آدمی ابھی سے میری لائف کو کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں اس سے شادی کر لوں؟ اتنے سالوں کے بعد آخر ان لوگوں نے آپ کو اپنے قابو میں کر ہی لیا۔ آپ کے دل میں وہ محبت جاگ ہی اٹھی ہے۔ میری بات سنو بچے۔ لیکن وہ بدتمیزی سے کال کاٹ کر بستر پر لے۔ پہلی مرتبہ باپ اور بیٹی کے درمیان لڑائیاں شروع ہوئی تھیں، اور یہ لڑائی صرف اس حسام کی وجہ سے تھی۔ اتنے سالوں سے اگر انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے تو اب کیوں میری زندگی میں داخل ہوئے ہیں؟ اپنے بالوں کو نوچتے ہوئے غبار نکالنے لگی۔ باپ کی باتوں نے اسے غمگین کر دیا تھا۔ ایک وہی شخص تو تھا جو اس کے لیے سٹینڈ لے سکتا تھا، وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ مل گیا۔ شفقت صاحب ماتھا مسلنے لگے۔ ان کے پاس بہت کم وقت تھا، جلد ہی انہیں محفوظ ہاتھوں میں سونپنا تھا۔ کومل کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ اپنی محبت کو یوں بکھرتے دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ منیزہ کو جان سے مار دیتی۔ اس لڑکی سے حسد ہو رہا تھا کہ وہ حسام کے بارے میں جانتی کیا تھی۔ حسام کو اس نے چاہا تھا، اس کی پسند ناپسند کے مطابق وہ ڈھلی تھی۔ پھر کیسے قسمت حسام کو اس سے چھین کر کسی دوسرے کو دے سکتی تھی؟ خالہ، آپ نے تو مجھے پالا تھا، لیکن پھر بھی کیا آپ میری آنکھوں میں حسام کے لیے پسندیدگی دیکھ نہیں سکی؟ ایک ماں اپنے بچے کو ایسے نہیں چھوڑ سکتی۔ میں آپ کو خود کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کرنے دوں گی۔ جسے ساری زندگی اس نے مانگا ہو
وہ انسان بنا مانگے کسی اور کی جھولی میں کیسے جا سکتا تھا؟ اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے وہ تیاریاں دیکھنے لگی جو حسام کے نام پر نئی دلہن کو ملنے جا رہی تھی۔ یہ سب کس لیے ہے؟ اس کی سنجیدگی سے پوچھنے پر منیزا کو خوف آیا، کیونکہ پوری حویلی کو کومل کی پسندیدگی کا علم تھا۔ انہیں ترس آیا کہ کومل بی بی کے دل پر کیا بیتے گی۔ وہ ابھی منیزا بات مکمل کرتی کہ سردار بیگم مسکراتے ہوئے کومل کا ماتھا چومنے لگی۔ بیٹا، تمہیں تو شہر کی لڑکیوں کی کوئی پسند کا اندازہ ہوگا۔ دیکھو تو صحیح، کیا میں نے حسام کی دلہن کے لیے صحیح سامان پسند کیا ہے؟ کومل نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور اس سامان کو حسرت سے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ وہ جانا چاہتی ہیں۔ وہ لڑکی کچھ بھی نہیں پہنے گی۔ آپ چاہے سونے کے تاروں والا سوٹ بنوا کر کیوں نہ لے جائیں۔ آپ کیوں ان کے گھر جا رہی ہیں؟ چھوڑ دینا۔ سردار بیگم نے حیرانی سے کومل کی طرف دیکھا۔ سب سے پہلے وہی تو پراسرار رہتی تھی کہ حسام کی شادی کر دی جائے۔ دھی رانی، کیوں اپنے بھائی کی شادی پر تو خوش نظر نہیں آ رہی؟ ویسے تو مجھے بھی اس لڑکی کے بارے میں بہت خدشات لاحق ہیں، لیکن اپنے سائیں کی زبان کا پاس بھی تو رکھنا ہے۔ گہرا سانس بھر کر وہ پر امید ہوئی۔ انہیں اپنے سپوت پر پورا بھروسہ تھا۔ حسام اس لڑکی کو ضرور اپنے مطابق کر لے گا۔ اپنا خیال رکھنا، میں شام تک حویلی واپس آ جاؤں گی۔ ویسے بھی حسام سردار حویلی میں آ چکا ہے، اکیلے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ منیزا بھی آج تمہارے ساتھ ہی رہے گی۔ سردار بیگم کومل کو وہیں چھوڑ کر جا چکی تھی، جبکہ وہ روتے ہوئے پھر سے کمرے میں جانے کی بجائے حسام کے کمرے میں گئی۔ یہ کون سا طریقہ ہے کسی کے کمرے میں داخل ہونے کا؟ کومل، کیا تم طور طریقے بھولتے جا رہی ہو؟ وہ اسے ہمیشہ سے اپنی چھوٹی بہن سمجھتا آیا تھا۔ جب اس کی اماں ننھی سی گڑیا کو گھر لائیں تو بھائی کی حیثیت سے کبھی اس نے کومل کو فراموش نہیں کیا، لیکن وہ چھوٹی لڑکی نہ جانے کب اپنے دل و دماغ میں حسام کو کچھ اور ہی مقام دے بیٹھی تھی۔ آپ جانتے ہیں نا، میں آپ کو پسند کرتی ہوں، آپ کو اس بارے میں معلوم ہے، پھر آپ میرے ساتھ ایسے زیادتی کیسے ہونے دے سکتے ہیں؟ روتے ہوئے وہ حسام کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ پیچھے ہٹ جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تم سے مزید برے طریقے سے پیش آؤں۔ تم اس کمرے سے جا سکتی ہو۔ اماں سائیں کو تمہاری اس حرکت کے بارے میں پتہ چل گیا تو یہاں سے کہیں دور بھیج دیں گی۔ شرم و حیا بیچ کھائی ہے۔ ماں سائیں کی تربیت کا ہی خیال کر لو۔ وہ غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اپنی بہن جیسی کزن کے منہ سے ایسی باتیں سننا غیرت پر گہرا وار تھا۔ دیواروں کی بھی کان ہوتے ہیں۔ اگر حویلی میں کسی اور کو اس بارے میں پتہ چلا تو دونوں کی عزت کیا رہ جائے گی؟ پسند کرنا کوئی برائی تو نہیں ہے۔ آپ چاہیں ہمیں جان سے مار دیں، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اس دل کو کیسے سمجھاؤں جو آپ کو کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا؟ بچپن سے میں نے آپ کے مطابق خود کو ڈھالا ہے۔ وہ لڑکی تو آپ کو پسند بھی نہیں کرتی۔ آپ انکار کر دیں۔ وہ باغی ہو چکی تھی۔ ایسے کسی کو اپنے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دے گی۔ چچا ساری عمر شہر میں رہے تھے، دونوں بھائیوں کے درمیان اختلاف رہے، زمینوں کا بٹوارا بھی نہ ہو سکا۔ منیزا کبھی بھی یہاں گاؤں نہیں آئی تھی۔ اس کی نظر میں گاؤں کی سوچ اب بھی نہیں بدلی ہے۔ آج تم نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ لڑکی تم سے دگنا بہتر ہی ہے۔ میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ چچا کی تربیت کی وجہ سے وہ بدتمیز ہے، لیکن تم نے تو میری ماں کی تربیت کا بھی پاس نہیں رکھا۔ غصے سے اسے ٹھوکر مار کر باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے کومل بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی۔ وہ کسی صورت یہ سب نہیں ہونے دے گی۔ حسام سائیں ہمیشہ آپ کی ہر بات کو سرخم کر کے تسلیم کیا ہے، لیکن ایسے قدم پیچھے نہیں لوں گی۔ منیزا اپنی یونی کے کاموں میں مصروف تھی اور شفقت صاحب نے بھی اپنی بھابھی کو ہی وقت دینا مناسب سمجھا تھا جب ان کی صاحبزادی گھر پر موجود نہ ہو، کیونکہ انہیں یہ ڈر بھی لاحق تھا کہ وہ لڑکی خود ہی بدتمیزی پر نہ اتر آئے۔ آپ سے خاص بات کرنے کو میں یہاں آئی ہوں۔ ویسے تو حسام نے مجھے روک دیا تھا کہ ایسی کوئی بات کر کے آپ کو پریشان نہ کروں، لیکن ایک بیٹے کی ماں ہوں، مجھے بھی آج کل سوچنا پڑتا ہے۔ سفید لباس جو دودھ کی طرح چمک رہا تھا، کام تھے پر انہوں نے اجرک ڈال رکھی تھی۔ شفقت صاحب نے ماں سمان بھابھی کی آمد پر نظریں جھکا لی۔ بولیے بھابھی صاحبہ، میرا ایسا کون سا عمل آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنا؟ اتنے سالوں سے دونوں بھائی الگ تھے۔ بڑے بھائی کے چلے جانے کے بعد اگر چھوٹے کو خیال آ ہی گیا تھا تو وہ انہیں مزید پچھتاوے کی آگ میں جلنے نہیں دے سکتی۔ دیکھیے بھائی، میرا ایک اکلوتا بیٹا ہے
اور ماں ہونے کی حیثیت سے میں نے اپنے بیٹے کے لیے بہت سے خواب دیکھ رکھے ہیں۔ اگر آپ کی بیٹی کا رویہ یہی رہا تو میں اپنے بیٹے کی زندگی کیسے خراب کر سکتی ہوں؟ میں منیزہ کی طرف سے معافی چاہتا ہوں۔ آپ تو جانتی ہیں بغیر ماں کی بیٹی ہے، میں نے اسے ماں باپ دونوں کا پیار دیا ہے، ساری زندگی گاؤں اور گاؤں کی روایات سے بہت دور رہی ہے میری بیٹی، لیکن دل کی بری نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ وہ سارے طور طریقے جان جائے گی۔ آپ کہتے ہیں تو میں اس بات کو تسلیم کر لیتی ہوں، لیکن وہ لڑکی ہمارے گاؤں کے سردار سے بہت بدتمیزی سے بات کرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گاؤں کے لوگ سردار کو کیا مانتے ہیں، اس کی نظر میں سردار کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ وہ لوگ اپنے سردار کو سردار سے ایسے بدتمیزی کرتا نہیں دیکھ سکیں گے۔ منیزہ جو ابھی یونیورسٹی سے آئی تھی، برآمدے میں اپنی نئی نویلی ملی تائی کو دیکھ کر غصے سے بھڑ گئی۔ کیا گاؤں والے سردار کو پوجنا بھی شروع کر دیتے ہیں؟ انہیں اپنے حقوق کا تعین ہو تو کبھی کسی کی غلامی نہ کریں، لیکن آپ لوگوں کو یہ سب پسند کیسے آئے گا؟ آخر کو اتنے نوکر چاکر آگے پیچھے گھومتے کس کو برے لگیں گے؟ حسام اگر یہاں اپنی ماں سے بدتمیزی کرتے اسے دیکھ لیتا تو اچھے سے نانی یاد کرواتا، لیکن سردار بیگم خاموش رہیں۔ تم تمیز بھولتی جا رہی ہو، ابھی بھابھی سے معافی مانگو۔ غصے سے اس کے بازو کو پکڑ کر حکم دینے لگے۔ پہلی مرتبہ اس نے اپنے باپ کا اونچا لہجہ سنا تھا۔ بابا حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں نے تمہاری یہ تربیت کی ہے، ابھی جو بولا ہے وہ کرو۔ یہ رشتہ صرف ان کی ہی نہیں، میری بھی مرضی سے ہو رہا ہے۔ انہیں کومل کی باتیں ٹھیک لگی تھیں کہ اس لڑکی کی نظر میں سردار کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سوری تائی اماں، سر جھکا کر معذرت کرنے لگی۔ کوئی بات نہیں بچے، تم ہمارے لیے حسام سے الگ نہیں ہو۔ گاؤں کے لوگوں کو غلامی کی وجہ سے ہمارا حکم نہیں ماننا پڑتا، بلکہ وہ عزت اور احترام کرتے ہیں۔ یہ چیز جب تم تجربہ کرو گی، جب تم ان کے پاس جاؤ گی اور تمہیں ان سے مل کر اندازہ ہوگا کہ حسام ان کے لیے کیا کرتا ہے۔ میں شہر کی زندگی کی زیادہ جانکاری نہیں رکھتی، لیکن یہاں بھی تو شعور ہی دیا جاتا ہے۔ وہ اس کاندھے پر دھیرے سے تھپ تھپا کر انہیں سمجھانے لگی۔ تائی اماں کی باتوں کو سن کر بس اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ اگر یہاں وہ بحث پر اترتی تو اس کے ابا ضرور ناراض ہو جاتے۔ بہن جی، آپ یہاں بیٹھیے، شروع سے گھر کی کوکنگ میں نے سنبھال رکھی ہے، میں آپ کے لیے کچھ بنا لاتا ہوں، تب تک آپ دونوں ایک دوسرے کو کمپنی دیں۔ سردار بیگم نے حیرانی سے منیزہ کو دیکھا جو بڑے آرام سے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ وہ شروع سے اپنے باپ کو کام کرتے دیکھنے کی عادی تھی۔ نہیں چھوٹے سردار، آپ آرام کریں، ہمیں بھی حویلی کے لیے نکلنا ہے، کومل وہاں اکیلی ہوگی۔ باڈی گارڈ اور ڈرائیور باہر کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ سردار بیگم منیزہ کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتی خود باہر نکل گئی۔ تمہیں بھابھی سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، تمہارے اختلافات مجھ سے اور حسام سے ہوں گے، ابھی تو خود تمہاری طرح عورت ہے۔ بابا پلیز، میں پہلے ہی آپ کے رویے کی وجہ سے بہت ناراض ہوں۔ کسی دوسرے کے سامنے آپ نے مجھ سے اونچی آواز میں بات کی ہے، وہ لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ میری اس گھر میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے منیزہ، تم جب تک یہ سمجھ نہیں جاؤ گی کہ وہ لوگ تمہیں سچے دل سے اپنانا چاہتے ہیں، تب تک تم اس گھر میں ایڈجسٹ نہیں کر سکو گی۔ بابا اگر آپ نے مجھے شروع سے اتنی آزادی کی عادت نہ ڈالی ہوتی، اس حویلی میں پرورش کی ہوتی، تو شاید یہ فیصلہ میرے لیے زیادہ مشکل نہ ہوتا۔ آپ ایک آزاد پنچھی کو پنجرے میں قید ہونے کا کہہ رہے ہیں، وہ دھیرے دھیرے اڑنا بھول جائے گی، اس کی چہچہاہٹ سے کوئی آنگن نہیں چہکے گا۔ بچپن میں کیے گئے فیصلے اکثر نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ حسام اور میں دونوں ہی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ شفقت صاحب خاموش ہی رہے۔ انہیں پورا یقین تھا کہ حسام اس چڑیا کے پر نہیں کاٹے گا، بلکہ اڑان بھرنے کو خود ایک میدان دے گا، اس کی حفاظت کرے گا۔ کچھ سال پہلے جب اپنی بیگم کی محبت اور بیٹی کے لیے انہوں نے گاؤں چھوڑا تھا تو سب نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی تھی۔ جوان خون جوش میں آ رہا تھا، اپنی بیٹی کو لے کر وہ شہر میں آ گئے اور انہوں نے منیزہ کی تربیت اکیلے کی تھی، اور اپنی بیوی کے چلے جانے کے بعد انہوں نے کبھی پلٹ کر گاؤں کا رخ نہیں کیا۔ منیزہ نے کبھی اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیکھا تھا، اس کے دل میں ایک خلش سی تھی، اسے لگتا تھا کہ وہ لوگ سخت دل ہیں، اپنے فرسودہ روایات کو کسی کے لیے نہیں بدلتے۔ شفقت صاحب کو اب احساس ہو رہا تھا کہ وقت کے ساتھ انہیں اپنی بیٹی کی سوچ بدلنی چاہیے تھی۔ حسام ڈیرے پر آیا تو کچھ لوگ فیصلے کے لیے وہاں پہلے سے موجود تھے۔
ان کا آپسی زمین ہی پھٹ ڈالا۔ ان دونوں کی باتوں کو سنتے ہوئے اسے وہ مسئلہ سنجیدہ نہیں لگا۔ لوگوں کو خود سے زیادہ اس پر یقین تھا کہ وہ کبھی ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دے گا۔ ان لوگوں کے لیے وہ کچھ کرنا چاہتا تھا۔ بیٹے، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ شفقت صاحب کو کچھ عرصہ پہلے ہی اس بات کا علم ہوا تھا کہ انہیں کینسر ہے، لیکن انہوں نے اپنی بیٹی کو نہیں بتایا۔ حسام ان کی کنڈیشن کے بارے میں اچھے سے جانتا تھا اور اسی کی خاطر منیزہ سے شادی بھی کر رہا تھا۔ مجھے ڈاکٹر نے فوراً سرجری کا کہا ہے، لیکن میں اس سے پہلے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم جانتے ہو نا کہ منیزہ کو میں نے کس طرح محبت سے پالا ہے۔ تم اگر اس سے ناراض ہو جاؤ تو کچھ دن بعد جیت بند کر دینا، لیکن اس کے ساتھ سختی سے پیش مت آنا۔ حسام نے دل میں سوچا کہ بات چیت بند کرنے سے اس لڑکی کو بھلا کیا ہی فرق پڑے گا، بلکہ وہ شکر ادا کرے گی کہ اسے چھوٹ مل چکی ہے۔ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ بس ڈیٹ بتائیں کہ بارات کب لانی ہے۔ کومل جو باہر سے کچھ کام کے لیے گزر رہی تھی، بارات کا لفظ سن کر فوراً ہی رک گئی۔ اس کے پیروں کو جیسے کسی نے جکڑ لیا۔ بے دھیانی میں ان دونوں کی باتیں سننے لگی۔ ٹھیک ہے، اسی ہفتے بارات آ جائے گی۔ کومل کے چہرے کا رنگ اڑا۔ وہ تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ ابھی تو اس نے منیزہ کی بدتمیزی کا بھی انہیں بتانا تھا۔ چھپ کر باتیں سننے کی عادت تمہاری بہت پرانی ہے، اور اب اگر سن چکی ہو تو جا کر اماں کو بتا دینا کہ وہ تیاریاں مکمل کر لیں۔ آپ ایسی لڑکی کو لے کر آنا چاہ رہے ہیں جو اماں سائیں سے بدتمیزی کر چکی ہے؟ کیا آپ کو انہوں نے نہیں بتایا کہ وہ کل آپ کے چچا سائیں کے گھر گئی تھی اور وہاں پر منیزہ نے ان سے بہت بدتمیزی کی ہے؟ حسام کے کان کھڑے ہوئے اور گہری سانس بھری۔ میں اس متعلق خود ان سے بات کر لوں گا، تمہیں درمیان میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیسے اس لڑکی کے ساتھ زندگی گزارو گے؟ یہ سوچ کر ہی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ سردار بیگم نے اپنے بیٹے کے حکم کو سنتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ کچھ تو خاص تھا جو بھتیجا چچا چھپا رہے تھے۔ آپ مجھے جان سے مار دیں بابا سائیں، پر میں آپ کے جاہل بھتیجے سے شادی نہیں کروں گی، منیزہ غصے سے چلائی، جبکہ دروازے پر کھڑے حسام کا چہرہ ذلت اور غصے سے سرخ پڑا تھا۔ وہ جاہل انسان باہر کے ملک سے گولڈ میڈلسٹ ہے۔ MBA کرنے کے بعد وہ باپ کے بزنس کو آگے بڑھانا چاہتا تھا، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور ہوا۔ بڑے سردار کے گزر جانے کے بعد انہیں گدی سنبھالنی پڑی۔ وہ لڑکی اس کے بارے میں 1% بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ اپنے گاؤں کا سردار تھا، آج تک کسی نے اس سے بدتمیزی نہیں کی تھی۔ وہ تو اپنے مرے ہوئے باپ کی خواہش پر اپنے غریب چچا کی بیٹی سے شادی پر راضی ہوا تھا، جو شہر میں رہتی تھی۔ آج وہ اسے لینے آیا تھا، پر اب اس لڑکی کی باتیں سن کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ آگے بڑھتے منیزہ کے ہاتھ سے موبائل چھینا۔ تمہیں اپنے باپ سے ذرا محبت نہیں ہے؟ تم جیسی خود غرض لڑکی کبھی میری زندگی کی ساتھی بن ہی نہیں سکتی ہے۔ تمہارے باپ کا خیال نہ ہوتا تو پلٹ کر نہ دیکھتا۔ شادی تو تمہاری مجھ سے ہی ہوگی منیزہ، کیونکہ اب تم میری ضد ہو۔ جنونی انداز میں کہتے اس نے منیزہ کو باہر گھسیٹا اور زبردستی گاڑی میں بٹھاتے شادی کا جوڑا بھی تو خرید کر دینا تھا۔ یہ لڑکی اپنے باپ کو اس عمر میں بھی زخم دینے سے باز نہیں آ رہی تھی، اور حسام اچھے سے جانتا تھا کہ اس کو کیسے قابو کرنا ہے۔ پورے گاؤں میں جشن کا سما تھا، جیسے کوئی قلعہ فتح کر لیا۔ انہوں نے بہت چاو اور محبت سے حویلی کا ایک ایک کونا سجایا تھا، بلکہ عورتیں تو سردارنی کو دیکھنے کے لیے باہر جمع تھیں۔ باہر جانے کے خیال اور باپ سے بدتمیزی کچھ بھی کام نہ آیا تھا۔ شفقت صاحب نے اسے اپنی قسم دے کر یہاں کے لیے روک لیا۔ بہو رانی، اب تمہیں ان لوگوں کو سننا ہی پڑے گا۔ صبح سے سردارنی کو دیکھنے کے لیے حویلی میں جمع ہے۔ حسام نے ترچھی نگاہوں سے اپنی خوبصورت بیوی پہ ڈالی۔ جانتا تھا کہ جذبات کا بہاؤ اس کے اندر بہہ رہا ہے، کہیں وہ سب کے سامنے بدتمیزی ہی نہ کر دے۔ اگر ایسا ہوا تو حسام اسے بخشنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ انکار کرتی، حسام نے اس کی کمر مضبوطی سے تھام لیا، جس بات کا صاف اشارہ تھا کہ وہ انکار نہیں سننا چاہتا۔ اگر تم اپنی جان بخشی چاہتی ہو تو چپ چاپ اماں کے ساتھ ان عورتوں سے ملنے چلی جانا۔ وہ مسکراہٹ سے باتیں کریں تو تمہارے چہرے پر بھی مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ میں لوگوں کے منہ سے تمہاری کوئی بات نہ سنوں۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا، منیزہ نے زور سے اسے چٹکی کاٹی اور اپنی ساس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں ان عورتوں سے مل لوں گی، اور میں بہت زیادہ تھک بھی چکی ہوں، تو آپ زیادہ دیر انہیں رکنے مت دیجیے گا۔ سردار بیگم نے ہاں میں سر ہلایا۔ کومل کو اشارہ کیا کہ وہ اسے سہارا دے۔ کومل تو آج زندہ لاش کی طرح چہرے پر مسکراہٹ سجائے سب سے مل رہی تھی۔
اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ وہ جی بھر کے رو لینا چاہتی تھی۔ حسام کس قدر خوبصورت لگ رہا تھا، لیکن وہ اس کا نہیں تھا۔ وہ جس کے مقدر میں لکھا جا چکا تھا، اس لڑکی نے تو ایک بار بھی حسام کو نظر سے نہیں۔ حسام بھی ڈیرے کی طرف چلا گیا، جہاں مرد حضرات اس کا استقبال کرنے کے منتظر تھے۔ دونوں نے بھرپور طریقے سے رسموں کو انجوائے کیا تھا، کیونکہ منیزہ کی بھی یہ پہلی شادی تھی۔ وہ عورتیں بار بار حسام سے پیار کر رہی تھی، جس پر منیزہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، سردار بیگم آپ تو بہو بہت خوبصورت لے کر آئی ہیں، لاکھوں میں ایک ہے، اور حسام سردار کے ساتھ ان کی جوڑی بہت جچے گی۔ کومل نے نفرت سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ چہرہ اتنا بھی کچھ خاص نہیں تھا۔ اگر کومل بھی میک اپ کر لیتی تو ویسی ہی نظر آتی۔ شاید حسام سردار کو شہر کی لڑکیاں پسند ہوں، تبھی تو شہر سے لڑکی لے کر آئے ہیں۔ اب کومل کو بھی شہر کی لڑکی کی طرح نظر آنا تھا، تاکہ حسام اس کے اوپر نظر ڈالے۔ جاؤ کومل، چھوٹی سردار بیگم کو ان کے کمرے میں چھوڑا۔ یہ نام اس کے لیے بہت بھاری تھے۔ وہ تو شروع سے خود کو منیزہ کہلوانا چاہتی تھی۔ آپ ہمیں سردار بیگم کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں یہ رتبہ صرف آپ کے ساتھ ہی دیکھ سکتی ہوں کہ کتنا بھاری سا ہے، اس طرح لگتا ہے کوئی عمر رسیدہ عورت ہو۔ اس کی بات پر سردار بیگم مسکرا دی۔ بیٹا، یہ نام جتنا بھاری ہے اتنی ذمہ داریاں تمہارے اوپر ہیں۔ اس گاؤں کی عورتوں کے سارے مسائل اب تم نے ہی سننے ہیں۔ نہیں، بالکل بھی نہیں تائی اماں، یہ کام صرف آپ پر اچھا لگتا ہے۔ میں یہ سب کام نہیں کر سکتی۔ میں آپ کی مدد کروا دیا کروں گی، لیکن ساری ذمہ داریاں آپ میرے کندھوں کے اوپر مت ڈالیں۔ ویسے بھی اس کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی۔ اس گاؤں کا ایک سکول اور کالج کی ضرورت تھی، جہاں لڑکیاں پڑھ کر اپنے اصول کے لیے بات کر سکیں۔ خالہ سائیں، شاید یہ آپ سے ذمہ داریاں لینا ہی نہیں چاہتی ہیں۔ اس گھر کو شاید دل سے تسلیم نہیں کیا، تبھی تو ذمہ داریاں لینے سے گھبرا رہی ہیں۔ کومل کی بات کسی کو پسند نہیں آئی تھی۔ ان کی سردانی سے کوئی ایسی بات کیسے کر سکتا تھا؟ منیزہ نے آئیبرو اچکا کر اس لڑکی کو دیکھا، جس کو شاید حسام کی شادی کا فیصلہ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ کومل، آج پہلی مرتبہ اس لیے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ یہ سردار حسام کی بیوی ہے، اور ان کی عزت کرنا اب آپ سب پر فرض ہے۔ آئندہ آپ کو درمیانی معاملات میں بولتا نہ دیکھوں۔ کومل نے حیرت سے اپنی خالہ کو دیکھا، جو ہمیشہ اس کی طرفداری کرتی تھی، اسے سمجھدار کہا کرتی تھی۔ بہو کے آتے ہی انہوں نے آنکھیں پھیر لی۔ مجھے امید ہے کہ تائی اماں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ آئندہ میرے معاملات کے درمیان میں مت بولیے گا۔ مجھے ایسے لوگ سخت ناپسند ہیں۔ کومل کو مسکرا کر کہتی وہ اسے اس کی اوقات یاد دلا گئی تھی۔ حسام کو امید تھی کہ وہ اسی کے انتظار میں نہیں بیٹھی ہوگی، اور اس کی امیدوں پر وہ پوری اتری تھی۔ میک اپ اتار کر وہ آرام دہ کپڑے بدل چکی تھی، اور بستر میں لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ لیکن حسام کے کمرے میں آتے ہی اس کی کچی نیند ٹوٹ چکی تھی۔ تم سو سکتی ہو، میں بس کپڑے بدل کر اسٹڈی روم میں چلا جاؤں گا۔ ایک بلو کلر کی ڈبی اس نے اٹھا کر منیزہ کو دی۔ حسام جانتا تھا کہ وہ لڑکی اب اس کی بیوی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی طرف راغب ہو رہا تھا۔ جب تک اس کی بیوی خود اسے نہیں بلائے گی، وہ اس کے قریب نہیں جائے گا، اپنے جذبات میں قابو میں رکھے گا۔ یہ کس لیے ہے؟ کندھے اچکا کر اس نے دیکھا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی کا گفٹ ہے۔ منیزہ بھی اس شخص کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ زبردستی کے رشتے میں تحفے تحائف نہیں دیے جاتے۔ میں ہر ایرے غیر انسان کے گفٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ مجھے لگتا ہے کہ گفٹ ایک خاص امانت اور محبت ہوتی ہے، جسے ہر کسی سے نہیں لینا چاہیے۔ میں کوئی ایرا غیرہ نہیں، تمہارا شوہر ہوں۔ جن عورتوں کو تم کم پڑھا لکھا اور جاہل کہتی ہو، وہ عورتیں اپنے شوہر کو سر آنکھوں پہ بٹھا کے رکھتی ہیں۔ ان سے ہی پوچھ لیتی، شوہر کے کیا حقوق ہوتے ہیں؟ منیزہ مسکرائی۔ اس کے جلنے پر اسے خوشی مل رہی تھی۔ تو تم نے گاؤں کی کسی لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی؟ ویسے تمہاری کزن کومل بھی کافی خوبصورت ہے، اور اس کے چہرے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ تم میں خاص دلچسپی بھی رکھتی ہے۔ لیکن میں نے تم جیسی ٹیڑھی کھیر کو سیدھا بھی تو کرنا تھا، اس لیے ان سے شادی کر لی۔ وہ بھی باز آنے والا نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ ان کی یہ باتیں لڑائی میں بدلتی، وہ خود اس کمرے سے نکل گیا۔ منیزہ بھی رو رو کر کافی دنوں کی تھکی ہوئی تھی، اس لیے آرام سے چپ چاپ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر ہر طرح کے پکوان لگے ہوئے تھے۔ حسام اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ساتھ ہیپی کپل کی طرح کمرے سے نکلے تو کئی عورتوں نے تعریف کر ڈالی۔ سردار بیگم تو دونوں کو دیکھ کر کھل اٹھی تھی۔ عورتیں اس کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی۔ اسے ہمیشہ سے ایسی عادت نہیں تھی۔ اپنے ابا کا سادہ سا پراٹھا اور چائے کافی کی شوقین،
آپ دونوں کچھ کھا کیوں نہیں رہے؟ یہ سارا کچھ میں نے تم دونوں کی پسند کا ہی بنوایا ہے۔ وہ تائی اماں، میں ناشتہ ہیوی نہیں کرتی۔ وہ اماں کہنے لگی کہ اگر کچھ جان بناؤ گی تو آگے کی نسل چلاؤ، اور ہمارے حسام کو تو کھاتی پیتی لڑکیاں پسند ہیں۔ سردارنی کو کہاں ہی حسام سائیں کی بات کا پتہ ہوگا۔ میں اپنے شوہر سے خود اس کی پسند کے بارے میں پوچھ لوں گی۔ تمہیں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسام نے چونک کر اپنی بیوی کو دیکھا۔ کہاں کمرے کے اندر وہ اسے شوہر تسلیم کرنے سے بھی گریز کرتی تھی، اور کمرے کے باہر نکلتے ہی اپنے شوہر کے لفظ ادا کر رہی تھی۔ کومل، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اپنی پڑھائی کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے۔ بی اے کے بعد تم نے پڑھائی روک دی ہے۔ آگے پڑھنے کا اگر تمہارا ارادہ ہے تو میں تمہارا داخلہ فارم بھیج دوں گا۔ وہ انڈائریکٹلی اسے کہہ رہا تھا کہ گھر کے فساد میں وقت دینے کی بجائے اپنی زندگی پر توجہ دو۔ منیزہ نے حیرانی سے اپنے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے شوہر کی جانب دیکھا۔ کیا واقعی وہ عورت کے پڑھنے کے خلاف نہیں ہے، یا صرف اس کے خلاف ڈرامہ کر رہا ہے؟ سردار بیگم عورتوں کے مسئلے سننے کو الگ آنگن میں بیٹھی ہوئی تھی، جہاں ساس بہو کے مسئلے سے لے کر بڑے مسائل تک ڈسکس ہو رہے تھے۔ وہ انہیں اسلام کے طریقے سے اپنے حقوق لینا اور دینا بتا رہی تھی۔ سردار بیگم کو آپ سے خاصی مایوسی ہوئی ہوگی، تبھی تو انہوں نے وہ گدی پھر سے خود سنبھالی ہے۔ کومل کی بات پہ وہ مسکرائی۔ شکر ہے اس گدی کی حقدار میں ہوں، تم نہیں، ورنہ گاؤں کے لوگوں کا کیا بنتا؟ مجھے تو حسام سائیں کی فکر لاحق ہوئی ہے، ان کا آپ کے ساتھ کیا بنے گا؟ منیزہ اتنی بے وقوف نہیں تھی جو ایسی لڑکی کو اپنے راز دے دے۔ وہ اپنے باپ سے ناراض تھی۔ شادی کے بعد اس نے اپنے باپ کو مخاطب بھی نہیں کیا تھا۔ ولیمہ بھی 1 ہفتے بعد رکھا گیا تھا۔ اس کی کچھ خاص وجہ تھی جس کو حسام نے بتانا ضروری نہ سمجھا۔ تو اپنے ارادے کا بھی اپنی خالہ کے سامنے ظاہر نے کیے ہیں۔ انہیں بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ گاؤں میں رہ کر تمہاری کتنی اچھی تربیت ہوئی ہے۔ کسی دوسرے کے شوہر پر نظر رکھنے سے باز نہیں آتی۔ منیزہ کو اس نے سادہ اور عام لڑکی سمجھ لیا تھا، جس کو کومل جیسے چاہے اپنی مرضی سے دبا سکتی تھی۔ تم تو سائیں سے محبت نہیں کرتی، تمہیں کیا معلوم شوہر کو کیسے خوش رکھا جاتا ہے؟ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ نہ تو تم حسام کو اپنا رہی ہو اور نہ ہی اسے چھوڑنا چاہتی ہو۔ میں اتنی آسان تو ہوں نہیں جو ہر کسی کی سمجھ میں آ جاؤں۔ کومل دانت پیستی رہ گئی۔ یہ ساری گفتگو حسام سن چکا تھا۔ کومل کے دن بدن بدتمیزیاں بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ شرم کے پردے اتار کر اماں سائیں کے سامنے ایسا مطالبہ کر گزرے، اس کو اپنے گھر کرنے کا سوچنے لگا۔ آپ وہاں کھڑے ہو کر اپنی ماں کی تربیت کے بارے میں سن رہے ہیں۔ میری تربیت کے بارے میں آپ نے سوال اٹھایا تھا نا؟ کومل کی تربیت تو اس حویلی میں ہوئی ہے، صاف نظر آ رہا ہے۔ کسی دوسرے کے شوہر پر نظر رکھنے کے لیے کتنی بےتاب ہے۔ کومل وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، اپنی بے عزتی پر نظریں جھکا لی۔ کومل، اگر آپ چاہتی ہیں کہ اماں سائیں کو اس بارے میں نہ بتایا جائے تو اپنے دل کو تیار کر لیں۔ بہت جلد آپ کی شادی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ منیزہ کو اس نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ منیزہ نے بھی اسے مخاطب کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ سارا دن وہ تائی اماں کے ساتھ حویلی کے کاموں میں مصروف رہی۔ یہاں کے لوگ بہت سادہ تھے، شہر جیسی چالاکیاں نہیں تھی۔ ہر کسی کی زبان پر سردار بیگم اور حسام کے لیے دعائیں ہی تھیں۔ سبھی سونے جا چکے تھے، منیزہ کو وہ کہیں دکھائی نہ دیا تھا۔ تبھی اس کے کمرے کا دروازہ کھولتی وہ اندر آئی تھی، اور یہ ہمت صرف منیزہ ہی کر سکتی تھی۔ وہ جو تھکاوٹ سے چور کپڑے بدلنے جا رہا تھا، دروازے کی آواز پر مڑا تھا۔ آج سارا دن زمینوں پر ہاری لے کے فیصلہ کروانے میں لگا رہا تھا۔ منیزہ سامنے ہی وہ اپنے تمام حشر سامانیوں سمیت وہاں موجود تھی۔ پیلے جوڑے میں موجود وہ اسے سورج مکھی لگی تھی۔ حسام چاہ کر بھی اس پر سے اپنی نظر نہ ہٹا پایا تھا۔ میری بربادی کے فیصلے پر مہر لگا لینے کے بعد چھپتے کیوں پھر رہے ہو؟ آ کر میری بربادی کا تماشا دیکھ کیوں نہیں رہے؟ میں کسی اچھی بھلی زندگی جی رہی ہوں، تمہارے آنے سے میں نکارہ ہو چکی ہوں۔ بھرایا لہجہ حسام کو ہلا گیا تھا۔ وہ یقیناً بہت دن سے رو رہی تھی، کیونکہ یہاں پر اسے وہ آزادی میسر نہیں تھی جو اسے شہر میں باپ کے گھر پہ مل رہی تھی۔ چاہے وہ 2 روٹی کم کھا لیتی تھی، لیکن اپنے فیصلے خود کرنے کی عادی تھی۔ یہاں تو کپڑے تک ساس کی پسند کے پہننے پڑ رہے تھے۔ یہ پیلا جوڑا اسے اپنے وجود پر زہر لگ رہا تھا۔ اسے ہمیشہ سے سادہ اور بغیر میک اپ کے رہنے کی آزادی تھی۔ گہری سانس بھر کر اس نے اپنا لہجہ سخت کیا، لیکن پھر بھی اسے رونا آ رہا تھا۔ شوہر کے گھر آتے ہی رونا دھونا شروع کر دیا ہے؟ کیا تمہیں اماں سائیں نے بتایا نہیں کہ اپنے شوہر کا استقبال کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کی باتوں نے مزید چلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔
میرے ابا کی آنکھوں پر تم لوگوں نے نہ جانے کون سی محبت کی پٹی ڈال دی۔ ساری زندگی جس بھائی کو پلٹ کر نہیں دیکھا، اس کی اولاد کو زبردستی یا حویلی میں باندھنے کا سوچ رہے ہو۔ تمہاری وہ ہوتی سوتی کومل جو تھی، اس سے نکاح کر لینا تھا، ویسے بھی وہ تم سے نکاح کرنے کے لیے مری جا رہی تھی۔ حسام نے تھکاوٹ سے چور آنکھیں کھول کر اپنی بیوی کو دیکھا، جو اس کی تھکاوٹ اترنے کے ہتھیار سے لیس کرنے میں مزید وقت ضائع کر رہی تھی۔ تم نے کون سا میری کوئی بات سنی ہوتی ہے جو تمہارے دماغ میں آتا ہے؟ وہ کرتی جاؤ، اب ہماری شادی ہو چکی ہے، ویسے بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ تم اس گاؤں کی سردارنی ہو، اس حیثیت سے تمہارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اس کی بات سن کر منیزہ پیر پٹکنے لگی۔ تمہارا جینا حرام کر دوں گی، خود مجھے ہاتھ پکڑ کر میرے باپ کے دروازے پر چھوڑ کر آؤ، یہ سردارنی والی زندگی مجھے نہیں جینی۔ رات کے آخری پہر منیزہ کو نیند میں حسام نے جھنجھوڑا تھا۔ کون مر گیا ہے؟ کیوں اٹھا رہے ہو؟ حسام نے سخت نظروں سے اپنی بیوی کو گھورا، جس کا باپ زندگی اور موت کی کشمکش میں اسپتال میں لیٹا ہوا تھا، لیکن یہ لڑکی اپنے غصے سے باز نہیں آتی تھی۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، چچا سائیں کی طبیعت خراب ہے۔ منیزہ کی نیند فوراً سے اڑی، وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھی۔ حسام، کیا ہوا ابا کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ میری ان سے بات کروا دو، بلکہ ہم وہاں چلتے ہیں۔ حسام نے اپنی چادر اتار کر اس کے کاندھوں کے گرد ڈالی اور ہاتھ پکڑ کر باہر نکل۔ رات کے اس پہر کسی کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ آپریشن جو کامیاب ہو چکا تھا، لیکن اچانک سے پھر طبیعت بگڑ گئی۔ ان کی طبیعت خرابی کی وجہ سے ہی تو ولیمہ آگے کیا گیا تھا۔ سارے رستے وہ اپنے شوہر کے کاندھے سے لگ کر روتی ہوئی آئی تھی۔ حسام نے بھی اسے سنبھالنے کی پوری کوشش کی۔ ڈاکٹر چچا سائیں کیسے ہیں؟ ان کا آپریشن تو کامیاب ہو گیا تھا، کیا اب وہ ٹھیک ہے؟ کون سا آپریشن؟ دیکھیے، انہیں کینسر کی لاسٹ اسٹیج تھا اور عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے کمزوری بھی بڑھ گئی تھی۔ اس حالت میں مریض کا بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپریشن کامیاب ہونا بھی اس بات کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ زندگی مزید جی سکیں گے۔ ہم نے بہت کوششیں کی ہیں، لیکن ہم انہیں بچا نہیں سکے۔ منیزہ تو گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اپنے باپ کو اس نے کھو دیا، یہ صدمہ بہت گہرا تھا۔ وہ کینسر جیسی جنگ سے لڑ رہے تھے، لیکن بیٹی کو انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ حسام شاید سب کچھ جانتا تھا۔ حسام، بابا کو بتاؤ نا، میں ان سے ناراض نہیں ہوں، میں تمہارے ساتھ ساری زندگی گزار لوں گی، تمہاری ہر بات مانوں گی۔ انہیں بتاؤ نا، میں بدتمیز نہیں ہوں، تم بہت اچھی ہو، تمہیں حوصلہ کرنا ہے۔ چچا سائیں کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی۔ ہسپتال کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میت کو گاؤں لے کر جایا گیا۔ سردار بیگم نے اس پورے عرصے میں منیزہ کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی تھی۔ کومل کو ان سب سے کوئی سروکار نہیں تھا، اس لیے وہ کمرے سے باہر بھی نہیں نکلی۔ وہ باپ سے آخری لمحوں میں بھی اس لیے لڑتی رہی تھی، یہی پچھتاوا اسے کھائے جا رہا تھا۔ لبوں کو چپ سی لگ گئی تھی، کسی سے کوئی بات تک نہیں کرتی تھی۔ اسے آج تک لگتا تھا زبردستی حسام کو اس کے اوپر تھوپ دیا گیا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس کے ابا اس دنیا سے جانے سے پہلے اسے محفوظ ہاتھوں میں سونپ دینا چاہتے تھے۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے سردار بیگم اسے حسام کے کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ وہ اس وقت بالکنی میں کھڑی لان کو دیکھ رہی تھی، جہاں سے کچھ دیر پہلے اس کے باپ کا جنازہ اٹھا تھا۔ لان میں دری بچھی ہوئی تھی، جہاں گاؤں کی عورتیں اور مرد آ کر پڑھائی کرتے تھے۔ حسام نے داماد سے بڑھ کر بیٹے ہونے کا فرض سر انجام دیے تھے۔ سرخ گال اور ناک کے ساتھ وہ بازو اپنے گرد لپیٹے ٹھنڈ کو اپنی ہڈیوں میں گھستا محسوس کر سکتی تھی، لیکن پھر بھی ڈھیٹ بنی وہیں کھڑی رہی۔ بابا، آپ کی بیٹی آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گی، ایک بار میرے پاس لوٹ آئیں۔ اپنی شال سے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی تو ایک جانی پہچانی سی مہک آئی۔ کلون کی یہ مہک مجھے حسام کے پاس سے آئی تھی جب میں اس کے پاس سے گزری تھی۔ اس کا مطلب یہ شال حسام کی؟ اس میں مضبوطی سے اپنے گرد باندھ لیا، جیسے اس کی موجودگی کو محسوس کرنا چاہتی ہو۔ آپ کی بیٹی ہمیشہ اپنے بارے میں سوچنے والی خود غرض لڑکی تھی۔ وہ خود کو کل سے یہی باتیں کر کے ٹارچر کر رہی تھی۔ آپ چاہتے تھے نا کہ حسام کے ساتھ میں اچھے سے رہوں، تو اب آپ کی ہر بات مان کر دکھاؤں گی۔ مطمئن ہوتے اس نے دوبارہ شال کو صحیح سے اپنے گرد لپیٹا اور آنکھیں بند کرتے سکون کا سانس لیا۔ اسے سردیاں بہت پسند تھیں، یوں کہہ لے کہ اس موسم میں اس کی جان بستی تھی۔ اپنے باپ کے ساتھ برآمدے میں بیٹھ کر اس سردی کا موسم میں گرم گرم پکوڑے اور چائے کی چسکیاں بھرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اچانک یادوں کا حملہ ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے اس کے گال کو بھگو گئے۔ بابا، کاش آپ یہاں ہوتے، اتنی جلدی چلے گئے آپ ہمیں چھوڑ کر۔
مجھے آپ بہت یاد آتے ہیں ڈیڈ، بہت زیادہ۔ دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز سن کر منیزہ نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو میرے سامنے آنسو صاف کر کے مضبوط بننے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی ہیں، ایک دوسرے کا لباس ہے۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کا سہارا بننا، اسے اپنے سینے سے لگا کر رونے کی کھلی اجازت دے کیا۔ انہوں نے میرا بہت خیال رکھا ہے، ہمیشہ سے ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داریاں نبھائی ہیں، کبھی کچن میں گھسنے تک نہیں دیا۔ لیکن میں بہت بدتمیز بیٹی ہوں، میں نے ان کا خیال نہیں کیا۔ وہ مجھ سے ناراض ہوں گے نا؟ وہ بالکل بھی تم سے ناراض نہیں تھے، بلکہ مجھے کہتے تھے کہ میں تمہارا خیال رکھوں۔ وہ کافی دیر چچا سائیں کی باتیں کرتے رہے۔ حسام کو سے باتیں کرنا اچھا لگ رہا تھا، دونوں ایک دوسرے کی کمپنی کو انجوائے کر رہے تھے، بلکہ منیزہ نے پہلی مرتبہ حسام کو الگ نظریے سے دیکھا تھا۔ کومل اور اماں سائیں شہر میں کومل کی شادی کی تیاریاں کرنے گئے ہوئے تھے، کوئی سامان جو دلہن کے لیے خاص شہر سے لانا تھا۔ حسام کومل کو اپنی قسم دے کر اس شادی کے لیے منایا تھا اور یہ بھی وعدہ کروایا تھا کہ وہ اپنے سسرال میں خوش رہنے کی پوری کوشش کرے گی۔ منیزہ جو دل ہی دل میں حسام کو پسند کرنے لگی تھی، بس اعتراف کرنے سے گھبراتی تھی۔ اسے بھی دل کو سکون ملا تھا کہ کومل اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ منیزہ نے جو کچھ بھی حسام کے بارے میں سوچا تھا وہ بہت مختلف تھا۔ حسام پڑھا لکھا گولڈ میڈلسٹ تھا، عورتوں کے حقوق کے بارے میں ہمیشہ بات کرتا تھا۔ اتنی چوٹیں آئی ہیں آپ کو، کیا آپ یہ سرداری چھوڑ نہیں سکتے؟ وہ تڑپ کر اس کے قریب ہوتی بے اختیاری میں اس کی چوٹوں کو چھو کر دیکھنے لگی تھی۔ اس کا لاشعور اسے کہیں اور لے گیا تھا۔ درد ہوا ہوگا نا؟ وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ اپنے نرم لمس سے اس کا مرہم بنتی گویا اس پل حسام کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کر گئی تھی۔ اس سے پہلے صرف یہ لگتا تھا کہ یہ لڑکی وقتی جذبات کے لیے اس پر انحصار کر رہی ہے۔ اپنے ابا کی موت کا صدمہ منیزہ نے اتنا لے لیا ہے، اس صدمے سے نکلنے کے لیے حسام صرف ایک سہارا ہے۔ اگر وہ اس وقت اپنے جذبات کا اظہار کرتا یا پھر کسی چیز کا مطالبہ کرتا تو شاید وہ لڑکی اسے خود کو سمجھ لیتی تھی۔ حسام نے بہت طریقے سے اسے سنبھالا تھا۔ آپ میرے چہرے کی طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ آپ کو یہ چوٹ کیسے آئی ہے۔ درد ہو رہا ہے کیا؟ حسام نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں کہ خود کے لیے روتا دیکھ کر مجھے کسی اور چیز کا ہوش بھی نہیں رہا۔ یہ درد بہت کم ہے، جو خوشی تم نے مجھے آج محسوس کروائی ہے اسے یہ درد بہت کم ہے۔ کیا مطلب؟ وہ ہکلائی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ بیگم اب اماں سائیں کو پوتا پوتی دینے کا وقت آ چکا ہے۔ منیزہ کے چہرے پہ لالی پھیلی، وہ شرما کر حسام کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ اگر ایسی حرکت کرو گی تو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ بے وقت کچھ کر بیٹھوں گا۔ تم کتنی چیپ باتیں کرتے ہو، آج سے پہلے تو کبھی ایسی باتیں نہیں کی۔ چپ چاپ کمرے میں چلو، پہلے تمہاری مرہم پٹی ہوگی۔ حسام کہہ کر لگا اٹھا، بولا کہ آج سے پہلے نہ کبھی ایسا موقع بھی تو نہیں دیا۔ منیزہ نے اپنے باپ کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ وہ ان کی قبر پر روز جاتی تھی، بلکہ حسام اسے روز خود اپنے ساتھ ان کی قبر پر لے کر جاتا تھا۔ وہ ان سے وہاں ڈھیروں باتیں کرتی تھی اور ان دونوں کے رشتے میں جو تبدیلی آئی تھی وہ شاید اسی وجہ سے ہی تھی۔ سال بعد اللہ نے اسے پیاری سی بیٹی دی تھی۔ سردار بیگم تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ انہوں نے بالکل اپنے بیٹے کے لیے ٹھیک فیصلہ کیا تھا۔ کومل بھی اپنے گھر کی ہو چکی تھی، اس کا شوہر اسے باہر کے ملک لے گیا تھا، جبکہ چھوٹی گڑیا کی ذمہ داری سردار بیگم کے کاندھوں پر ڈال کر منیزہ نے اپنا خواب پورا کرنے کا سوچا تھا۔ حسام نے اسے گاؤں میں سکول اور کالج بنوا کر دینے کا پورا وعدہ کیا تھا، یہاں کے لوگوں کو مفت تعلیم دینے کا پورا ارادہ کر لیا تھا۔ تمہاری محبت کے مجھے الگ انسان بنا دیا ہے۔ ہاتھ سے پہلے میں صرف ایسی جگہوں سے ڈر کر بھاگ جایا کرتی تھی، مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ میں یہاں رہ کر حالات بدل بھی تو سکتی ہوں۔ تمہاری محبت نے مجھے یہ سب سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ بابا نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا تھا۔ بیگم ایسی تعریف کرتی ہو تو دل میں گھستی ہوئی لگتی ہو اور ہمیشہ بے وقت تعریف کرتی ہو۔ حسام کی شرارت پر منیزہ نے مکہ اس کے سینے پہ مارا۔ یہ آدمی کبھی نہیں سدھر سکتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان عزت اور دوستی کا رشتہ تھا، ایک دوسرے کو مکمل عزت اور محبت دیتے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں